السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ حضرات نے وہ سارے رکوع یعنی 15 رکوع جو ہم نے پہلے پارے کے سورہ بقرہ کے پڑھائے تھے آپ حضرات نے یاد کر لیے ہوں گے۔ آج ہم جو رکوع پڑھنے جا رہے ہیں وہ 16ویں نمبر کا رکوع ہے۔ کسی سبق کو چھوڑنا نہیں ہے، ہم نے آپ کی آسانی کے لیے الگ الگ پارٹ میں تقسیم کیا ہے۔ پابندی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا روزانہ پڑھتے رہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جس سبق کو آپ چھوڑ دیں اسی سبق میں ہم نے وہ چیز سکھائی ہو جس کے بارے میں آپ کو کنفیوژن ہو، لہٰذا تھوڑا یاد کریں، کسی سبق کو چھوڑنا نہیں ہے، روزانہ یاد کرتے ہوئے چلیں۔ ہم پڑھیں گے، آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو بھی یاد کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين۔ جہاں پر صرف لام الف لا کی نشانی آوے تو وہاں پر رکنا نہیں ہے، اگر رک گئے تو واپس پہلے والے ٹکڑے کو ملا کر پڑھنا ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ۔ یہاں پر نون پر تشدید تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن زبر کی جگہ جزم پڑھنا ہے، اس لیے کہ زبر رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا، اس لیے دوسرے نمبر کا جو نون ہے اس کو آدھا پڑھیں گے، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون۔
ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ. یہاں پر اللہ کا لام باریک ہوگا، اللہ کے لام سے پہلے زیر آیا ہے، جب زبر یا پیش آوے تو پور ہوتا ہے. ومن اظلم ممن كتم شہادة عنده من اللہ. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اللہ کا لام پور ہوا اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر آیا ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے ایک پارہ مکمل ہو چکا، اب آئندہ دوسرا پارہ شروع ہونے جا رہا ہے. بہت ہی آسان ہے، انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. اگر کچھ ڈاؤٹ رہ گیا ہے ہمیں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو زیادہ کنفیوژن ہے تو پلے لسٹ کو چیک کر لیجئے، وہاں پر انشاءاللہ آپ کے سارے کنفیوژن دور ہو جائیں گے اور ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی قرآن پاک صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. بس آج کے لیے اتنا ہی سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.